دنیا بھر میں موسموں کی بگڑتی ہوئی صورتحال، بڑھتی ہوئی گرمی اور قدرتی آفات کی تباہ کن اثرات نے انسانی تہذیب کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ انہی خطرات کے سدباب کے لیے اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کی 30ویں عالمی کانفرنس، جسے COP30 کہا جاتا ہے، برازیل کے شہر بیلجیم میں ہوئی۔ یہ تاریخی اجلاس 10 نومبر سے 21 نومبر 2025 تک ہینگر کنونشن سینٹر میں منعقد ہوا، جہاں 190 سے زائد ممالک کے نمائندے جمع ہوئے تاکہ زمین کے بگڑتے ہوئے ماحول کو بچانے کے لیے عملی اقدامات طے کیے جا سکیں۔ یہ وہی کانفرنس ہے جہاں دنیا کے مختلف ممالک کو موسمیاتی تبدیلی پر قابو پانے کے حوالے سے اپنے واضح منصوبے پیش کرنا ہوتے ہیں۔ ماضی میں سن 2015 میں پیرس میں ہونے والی COP21 میں یہ طے پایا تھا کہ زمین کی حدت کو صنعتی انقلاب سے پہلے کی سطح سے 2 درجے سیلسیس سے نیچے رکھا جائے اور حتی الامکان اسے 1.5 درجے تک محدود کرنے کی کوشش کی جائے، مگر افسوس کہ 1 دہائی گزرنے کے باوجود دنیا کے اکثر ممالک اپنے وعدوں پر عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تازہ رپورٹ کے مطابق دنیا اس وقت 2.8 درجے کی خطرناک حدت کی جانب بڑھ رہی ہے، اور اگر حکومتیں اپنے نئے وعدے پورے بھی کر لیں تو حدت کو بمشکل 2.3 یا 2.5 درجے تک لایا جا سکتا ہے۔ اس سے کم ہونے کی امید قلیل ہے۔ برازیل کے شہر بیلجیم کو اس اجلاس کے لیے اس لیے منتخب کیا گیا کیونکہ یہ ایمیزون کے جنگل کا دروازہ کہلاتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے بارانی جنگل کو درپیش خطرات نے ماحولیاتی ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اسی تناظر میں بیلجیم میں اجلاس کے انعقاد کا مقصد یہ پیغام دینا تھا کہ اگر ایمیزون جیسے جنگل بھی محفوظ نہ رہے تو زمین کی سانس رک جائے گی۔ اس سال کے اجلاس میں سب سے بڑا موضوع جنگلات کا تحفظ تھا۔ برازیل نے اسے ایمیزون کانفرنس کے طور پر پیش کیا۔ دنیا میں اصل تنازع امیر اور غریب ممالک کے درمیان مالی امداد پر ہے۔ پچھلے برس آذربائیجان میں ہونے والی COP29 میں طے پایا تھا کہ 2035 تک امیر ممالک ہر سال $300 ارب فراہم کریں گے تاکہ غریب ممالک موسمیاتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں۔ فوسل فیول یعنی تیل، گیس اور کوئلہ بھی کانفرنس میں تنازع کا ایک اہم نقطہ رہا۔ دبئی میں COP28 میں پہلی بار ان ایندھنوں کے مرحلہ وار خاتمے کی بات کی گئی تھی، لیکن اس سال حالات مختلف ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ فوسل فیول کے دوبارہ فروغ کے حامی بن چکے ہیں، اور جنوبی امریکہ کے کئی ممالک اپنے ذخائر استعمال کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ ایسے میں ان ایندھنوں پر مکمل پابندی کا امکان کم ہی دکھائی دیتا ہے۔ چین کا کردار اس سال خاص توجہ کا مرکز رہا۔ چین نے اجلاس سے قبل اپنی کامیابیاں بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے کاربن کے اخراج میں کمی کے لیے جو منصوبہ بنایا ہے اس کی وسعت دنیا بھر میں نایاب ہے۔ چین نے پہلی بار گرین ہاؤس گیسوں کے کل اخراج میں واضح کمی کا ہدف مقرر کیا ہے۔ چینی وزیر ماحولیات کے مطابق ترقی یافتہ ممالک کو اخراج کی انتہائی سطح سے نیچے آنے میں 20 سے 50 سال لگتے ہیں، جبکہ چین صرف 5 برس میں یہ کمی حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ چین کے وعدے کے مطابق وہ سن 2035 تک اپنے اخراج میں 7 سے 10% تک کمی لائے گا، جو حجم کے اعتبار سے امریکہ اور یورپ دونوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اجلاس میں امریکہ کی غیر موجودگی بھی قابل ذکر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیرس معاہدے سے علیحدگی کے بعد عالمی سطح پر موسمیاتی کوششوں کو غیر سنجیدہ قرار دیا تھا اور اسے دنیا کا سب سے بڑا فریب کہا تھا۔ اس رویے نے بین الاقوامی مذاکرات میں امریکہ کے کردار کو کمزور کر دیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ کی غیر موجودگی سے جہاں عالمی قیادت میں خلا پیدا ہوگا، وہیں شاید مذاکرات میں رکاوٹ ڈالنے والا ایک عنصر بھی ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کی سطح پر بھی اس اجلاس میں بھرپور نمائندگی سامنے آئی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ مریم نواز نے کہا کہ موسموں کی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنا اب ہر حکومتی فیصلے کا مرکز بن چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے اس موضوع سے نمٹنے کے لیے بجٹ کو 94 ارب سے بڑھا کر 123 ارب روپے کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جنگلات اب خاموش نہیں رہیں گے، جھیلوں میں زندگی کی رمق لوٹ آئی ہے اور صوبہ ماحول دوست ایندھن کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کوڑے کرکٹ کو ایندھن میں بدلنے کے منصوبے پر عمل جاری ہے۔ پنجاب کلین ایئر اور برقی نقل و حرکت کے ویژن کو پورے صوبے میں
پھیلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صوبے کے 41 اضلاع میں پانی اور صفائی کی ضلعی اتھارٹیاں قائم کی جا چکی ہیں۔ مزید یہ کہ پنجاب میں 2500 ماڈل دیہات قائم کیے جا رہے ہیں جہاں صاف پانی اور جدید صفائی کے انتظامات موجود ہوں گے۔ صوبے کے پہلے پلاسٹک نظم و نسق مرکز کے ذریعے 25 لاکھ سے زائد شہریوں نے پلاسٹک کے استعمال سے انکار کا عہد کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یاد دلایا کہ اگرچہ پاکستان کا عالمی آلودگی میں حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا سب سے زیادہ نشانہ یہی خطہ بن رہا ہے۔ 2025 کے سیلاب نے پنجاب کو بدترین نقصان پہنچایا۔ 27 اضلاع زیر آب آئے، 50 لاکھ افراد متاثر ہوئے، 35 لاکھ ایکڑ زرعی رقبہ تباہ ہوا، مگر حکومت نے 2.6 ملین افراد اور 2.1 ملین جانور محفوظ مقامات تک پہنچائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا امدادی آپریشن تھا جو غیر معمولی شفافیت اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کے ساتھ انجام دیا گیا۔ یہ سب اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان خصوصاً پنجاب موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے میں سنجیدگی اور عملی عزم کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ COP30 نہ صرف ایک عالمی کانفرنس ہے بلکہ انسانیت کے اجتماعی مستقبل کا امتحان بھی ہے۔ اگر بیلجیم کے اس اجلاس سے حقیقی تبدیلی کا آغاز ہو گیا تو شاید زمین کی دھڑکن دوبارہ متوازن ہو جائے اور انسان اپنی بقا کے حق میں پہلی بڑی کامیابی حاصل کر لے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ۔